السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیرت و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسماء ضروب کے بارے ہماری گفتگو شروع ہے، جس میں ہم نے عز اور رضا کے بارے تفصیل دے چکے ہیں۔ آج ہم متى اور کیف کے بارے گفتگو کر لیں گے۔ متى یہ زمانہ ماضی و استقبال دونوں کے لیے آتا ہے۔ زمانہ ماضی اور استقبال دونوں کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہے کب یا جس وقت یا جب، جس وقت یا جب، یہ دونوں ایک جیسے۔ تو کب، یہ معنی سے پتہ چلے گا کہ اس کی دو قسمیں ہیں، استفہامیہ ہے اور شرطیہ ہے۔ تو متى زمانہ ماضی اور استقبال دونوں کے لیے مستعمل ہے۔ جیسے متى تسافر، تو کب سفر کرے گا، یا متى سافرت، تو نے کب سفر کیا، دونوں زمانہ ماضی اور حال استقبال میں مستعمل ہیں۔ پھر متى کی دو قسمیں ہیں، متى حرفیہ اور متى ظرفیہ، اسمیہ ظرفیہ۔ متى حرفیہ یہ ان حروف جارہ میں سے ہے جو کہ غیر مشہور ہے، یہ ضعیف قول ہے۔ دوسرا ہے متى اسمیہ ظرفیہ، اس کی پھر دو قسمیں ہیں، متى استفہامیہ اور متى شرطیہ، متى استفہامیہ اور متى شرطیہ۔ متى استفہامیہ اس کا معنی میں نے بتا دیا، کب، جس وقت، شرطیہ کا جس وقت یا جب، جس وقت یا جب، یہ اردو میں ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ متى کے مابعد کو دیکھیں گے، ایک جملہ ہے یا دو جملے۔ اگر ایک ہو، یعنی متى کے مابعد کو ہم دیکھیں گے، ایک جملہ ہے یا دو جملے۔ اگر ایک جملہ ہو تو یہ متى استفہامیہ ہوگا، اگر دو جملے ہیں تو پھر متى شرطیہ ہوگا۔ متى کے مابعد کو ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد ایک جملہ ہے یا دو جملے ہیں۔ اگر ایک جملہ ہو تو اس کو متى استفہامیہ کہتے ہیں، اگر اس کے مابعد دو جملے ہو تو اس کو متى شرطیہ کہتے ہیں۔ ترکیب میں ترکیبی قواعد جو ہے، متى کے مابعد کو دیکھیں گے، دو جملے ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر دیکھیں گے کہ اس کے بعد اسم ہے یا فعل، یعنی متى کے مابعد کو دیکھیں گے کہ اس کے بعد دو جملے ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر دیکھیں گے کہ اس کے مابعد بعد یعنی اسم ہے یا فعل۔ اگر اسم ہو تو متى خبر مقدم اور اس کا مابعد مبتدا یا مؤخر بنے گا، جیسے متى نصر اللہ۔ تو اس لیے بھی پتہ چلا کہ یہ استفہامیہ ہے، شرطیہ نہیں، کیونکہ شرطیہ جو ہے وہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے، یہاں جملہ بھی صرف اسم ہے۔ اگر فعل ہو تو دیکھیں گے کہ فعل تام ہے یا فعل ناقص یا قاصر۔ اگر فعل قاصر یا ناقص ہو تو دیکھیں گے کہ اس کی خبر موجود ہے یا نہیں۔ اگر نہ ہو تو متى خود اس کے لیے خبر مقدم بنے گا، جیسے متى كان يوم العيد، یوم العید، متى كان يوم العید۔ تو یہاں فعل ہے اور فعل ناقص ہے اور اس کا خبر موجود نہیں ہے، تو متى جو ہے وہ خبر مقدم کان کے لیے اور یہ اس کے لیے اسم مؤخر۔ اگر اس کی خبر موجود ہو، یعنی فعل ناقص ہو اور اس کی خبر بھی موجود ہو، تو متى اس خبر کے لیے مفعول فیہ بنے گا، جیسے متى كان زید سائما، متى كان زید سائما۔ تو یہ متى جو ہے یہ سائما اس میں فاعل ہے، شبہ فعل ہے اس میں فاعل، تو یہ اس کے لیے مفعول فیہ بنے گا۔ اگر اس کے بعد فعل تام ہو تو اس کے لیے مفعول فیہ بنے گا، متى ذهبنا إلى السجن، متى ذهبنا إلى السجن، متى ذهبنا إلى السجن، تو یہ اس فعل کے لیے جو ہے متى مفعول فیہ مقدم بنے گا۔ یہ تو استفہامیہ کی ترکیب تھی۔ اگر اس کے بعد دو جملے ہیں تو اس صورت میں متى شرطیہ ہوگا۔ اگر شرط فعل تام ہے تو اس کے لیے مفعول فیہ بنے گا، اگر شرط فعل تام ہو تو پھر اس کے لیے مفعول فیہ مقدم بنے گا شرط کے لیے، جیسے متى تقم اقم، متى تقم اقم۔ اور اگر فعل ناقص ہو تو اس کے خبر کے لیے مفعول به بنے گا، متى تكن مجتهدا تحترم، متى تكن مجتهدا تحترم۔ تو اس خبر کے لیے مفعول فیہ بنے گا، یہاں اس کے لیے مفعول فیہ مقدم ہے۔ یہ متى کی
تفصیلات تھے اور اس کی تراکیب ہے. اس کے بعد ہے کیف. کیف یہ حالت دریافت کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی کیسا، کیسے، کیسی. جیسے کیف حالک، کیف حالک، تمہارا حال کیسا ہے، تمہارا حال. یہ کیف حالت دریافت کرنے کے لیے آتا ہے. کیف حالک. قواعد کیا ہے کیف کی؟ کیف کی پھر دو قسمیں، کیف استفہامیہ، کیف شرطیہ. کیف شرطیہ یہ دو جملوں پر داخل ہوگا جو شرط و جزا ہوتے ہیں، اور ترکیب میں جزا کے لیے حال بنے گا. یاد رکھیے، ترکیب میں جزا کے لیے حال بنے گا اگر جزا فعل افعال تامہ میں سے ہو، یعنی فعل تام ہو. اگر افعال ناقصہ میں سے ہو تو یہ اس کے لیے خبر بنے گا. بس یہ شرطیہ کی اتنی ہی ترکیب ہے. کیف شرطیہ دو جملوں پر داخل ہوگا جو شرط و جزا ہے، اور اگر ترکیب میں جزا کے لیے کیا بنے گا؟ حال بنے گا. اگر فعل تام ہو یعنی افعال تامہ میں سے ہو، اگر فعل ناقص ہو تو پھر اس کی خبر کے لیے مقدم بنے گا. مفعول فیہ، خبر مقدم، سوری مفعول فیہ نہیں بلکہ خبر مقدم بنے گا فعل ناقص کے لیے. کیف استفہامیہ کی ترکیب. کیف استفہامیہ کو دیکھیں گے کہ اس کے بعد واو ہے یا نہیں. اگر واو ہو تو ما قبل والی عبارت محذوف ہوگی. جیسے کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، تو اس سے قبل جو عبارت ہوگی وہ محذوف ہوگی، کچھ نکالیں گے یہاں. اگر واو نہ ہو تو اس کے ماں بعد کو دیکھیں گے، اسم ہے یا فعل. اگر اس کے ماں بعد اسم ہو تو کیف خبر مقدم اور یہ اسم مبتدا مؤخر بنے گا. جیسے اس مثال میں کیف حالک، کیف خبر مقدم اور حالک مضاف الیہ مبتدا مؤخر بنے گا کیف حالک. اور اگر اس کے بعد فعل ہو تو دیکھیں گے کہ فعل تام ہے یا فعل قاصر یا ناقص. اگر فعل ناقص ہو تو پھر دیکھیں گے اس کی خبر موجود ہے یا نہیں. اگر نہ ہو تو اس کے لیے خبر مقدم بنے گا. فکیف، کیف کان عقاب. کیف یہ کان کے لیے خبر مقدم ہے، اور اگر اس کی خبر موجود ہو تو پھر خبر کے متعلق ہوگا. جیسے کیف کان صدیقا، تو یہ خبر کے متعلق ہے. کیف یہ اس خبر کے جو صدیقا ہے اس کا متعلق ہوگا. اگر اس کا ما بعد فعل تام ہو تو پھر دیکھیں گے کہ فعل اس سے مستغنی ہے یا نہیں. اگر فعل اس سے مستغنی نہیں ہے یعنی فعل افعال قلوب میں سے ہو تو پھر دیکھیں گے کہ یہ باب علمت میں سے ہے یا باب اعلمت میں سے ہے. اگر باب علمت میں سے ہو تو پھر اس کے لیے مفعول ثانی بنے گا. جو کہ باب علمت دو مفعول چاہتے ہیں اور باب اعلمت تین مفعول چاہتے ہیں. اگر باب علمت میں سے ہو تو پھر اس کے لیے مفعول ثانی بنے گا کیف علمت، کیف علمت زیدا، کیف علمت، کیف علمت زیدا. تو کیف دیکھو علمت میں سے ہے، باب علمت فعل افعال قلوب میں سے اور علمت میں سے ہے، یہ دو مفعول چاہتے ہیں تو کیف اس کے لیے مفعول ہے. اور اگر باب اعلمت میں سے ہو تو اس کے لیے مفعول ثالث بنے گا کیف اعلمت زیدا فاضلا، کیف اعلمت زیدا فاضلا، کیف اعلمت زیدا فاضلا. اور اگر فعل اس سے مستغنی ہو تو کبھی اس کے لیے حال بنے گا اور کبھی مفعول مطلق، لیکن حال اکثر ہے، اولا ہے، جیسے کہ شرح ملا جامی میں مذکور ہے. جیسے کیف تکفرون باللہ، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا الى آخرہ. تو یہ کیف حال مقدمہ ہے، حال ہے، یعنی ای حال تکفرون باللہ. اور مفعول مطلق کی مثال کیف حالیہ جو ہے وہ اکثر ہے مفعول مطلق سے، شرح ملا جامی دیکھے اس کے اوپر. اور مفعول مطلق کی مثال جیسے سورۃ الفیل میں الم تر کیف فعل ربک، الم تر کیف فعل ربک یعنی ای فعل، کیف ای فعل فعل ربک، یہ مفعول مطلق ہے فعل فعل کے لیے. بطور فائدہ یہ ایک بات یاد رکھیے، امام سیبوی کے نزدیک کیف جو ہے یہ ہمیشہ منصوب ہوگا بنا بر ظرفیت. کیف 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 منصوب ہوگا بنا بر ظرفیت امام سیبوی کے نزدیک، کیف کیف ہر حال میں.
اور امام اخفش کے نزدیک یہ غیر ظرف ہے، وہ تو ظروف میں شمار ہی نہیں کرتے، اور منصوب مرفوع دونوں واقع ہوگا۔ اور سید شریف جرجانی نے نحو میر کے اندر امام سیبوئی کے مذہب کے موافق اس کو اسماء ظروف میں سے شمار کیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔